السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ آج کے اس ویلاگ میں 3 اہم خبریں جن پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے بات کریں گے فوڈ سیکیورٹی سیمینار کی جو اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے شرکت بھی کی اور ایڈریس بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 4 سے 5 سال میں یہ امید ہے کہ 30 سے 40 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری پاکستان آئے گی، اور جو خلیجی ممالک ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں زراعت کے شعبے میں انویسٹ کرنے کے لیے، اور گرین انیشیٹو پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے جس سے زراعت کی ترقی ہوگی اور پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی اور ہمیں قرضے نہیں لینے پڑیں گے۔ خلیجی ممالک میں سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور جو چائنا ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ انویسٹ کریں گے، بالخصوص زراعت کے شعبے میں اور آئی ٹی کے شعبے میں بھی۔ تو یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 سال میں کچھ انویسٹمنٹس آئیں گی جس سے پاکستان کی معیشت میں بہتری ہوگی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس سیمینار سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ حکومت کی جانب سے معاشی ترقی کے لیے جانے والے اقدامات کی پاک فوج بھرپور حمایت کرتی ہے اور وہ عوام کی امیدوں پہ پورا اترے گی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مل کر ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ کل کی ہے، جب وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کے قتل کی کمپین چلائی جا رہی ہے جس کے تانے بانے عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، جس کی انہوں نے مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں اس معاملے کو دیکھیں اور ایکشن لیں۔ وزیر اعظم کے اس ٹویٹ کے بعد جب ٹی وی پہ خبریں چلیں تو اس کے بعد مجھ سمیت کئی صحافیوں نے یہ چیک کرنا شروع کیا سوشل میڈیا پہ کہ کس طرح کی کمپین چلائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں کچھ خاص نہیں ملا۔ لیکن شاہین صوبائی جو ایک سینئر صحافی ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں اور پچھلے ادوار میں وہ دوسری سیاسی پارٹیز کے ساتھ منسلک رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کی حمایت کرتے رہے ہیں تاکہ کوئی اہم عہدہ مل سکے، لیکن آج کل وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ان کا ایک ٹویٹ تھا، ان کے ٹویٹ میں اس طرح کی تحریر تھی کہ موہت پیرزادہ کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا، انٹرویو کے دوران انہوں نے سوال پوچھا کہ ظلم اور جبر کا دور کب تک رہے گا، کب اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو شاہین صوبائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا ایوب خان کے دور کا، ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے اور ایک نوجوان نے اٹھ کر ان پر فائر کیا، وہ گولی ان کو لگی نہیں، لیکن ظلم اور جبر کے دور کا خاتمہ وہاں سے شروع ہوا۔ تو اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ تلقین کر رہے ہیں اور ذہن سازی کر رہے ہیں نوجوانوں کی کہ کوئی اس طرح کا عمل کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کرنا اور یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ یہ کمپین چلائی گئی اور آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف کے انڈر ساری ایجنسیز ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں یا کوئی ایسی انفارمیشن ہو جس بیس پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، لیکن اگر ان کے پاس کوئی ثبوت یا انفارمیشن نہیں تھی تو ان کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر تھی پھر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کا کام تھا کہ ساری ایجنسیز، سارے ادارے ان کے انڈر ہیں، وہ ایکشن لیتے، نہ کہ وہ ٹویٹ کرتے۔ شاہین صوبائی کا یہ ٹویٹ جو چند 100 لوگوں نے دیکھا تھا وزیر اعظم کے ٹویٹ کے بعد، پھر لاکھوں لوگوں نے اس ٹویٹ کو دیکھا، تو یہ ایک طرح سے شاہین صوبائی کی اس ٹویٹ کی تشہیر ہوئی۔ جب لوگوں نے سرچ کرنا شروع کیا تو جو لوگ لنکڈ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو لوگوں نے ڈیفینیٹلی ان کے ٹویٹس دیکھنے شروع کیے۔ تو اس طرح شاہین صوبائی کا جو ٹویٹ چند 100 لوگوں نے دیکھا تھا، پھر وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ تو اگر وزیر اعظم کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی انفارمیشن تھی ان کے پاس تو وہ اداروں کو ڈائریکشنز دیتے، آرڈر دیتے کہ ایسے لوگوں کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے، اور اگر عمران خان صاحب بھی اس کے پیچھے تھے تو ان کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب کو قرار دیتے ہیں۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں وہ بھی دبے الفاظ میں بتا چکے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں 9 مئی کے واقعات کے وہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ چند لوگ ہیں۔ آئے دن وہ ذرا ٹی وی چینلز پہ آ کے عمران خان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے تحت ہوگا، لیکن افسوس کہ حکومت صرف بیانات ہی دیتی ہے، اور اگر عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں تو ان کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ گرفتار کرے، نہ کہ
فوج یہ کام کر سکتی ہے، یہ حکومت ہی کر سکتی ہے کہ ان کو گرفتار کرے، عدالت میں پیش کریں، اور پھر ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو یا سول کورٹس میں۔ لیکن حکومت یہ اقدام نہیں کر رہی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے، وہ بالکل ورک نہیں کر رہے، اور نہ ہی وہ سیریس ہیں، جو کہ ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت چاہتی کیا ہے۔ 10 سے 11 اگست کو اسمبلیز کو ڈیزالو کر دینا انہوں نے، تو یہ ڈنگ ٹپا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا ٹینیور رہتا ہے، جو 1 مہینہ یا اس سے کم دن ابھی رہ گئے، تو اس دوران عمران خان صاحب کو وہ گرفتار نہ کریں، بلکہ جب نگران حکومت آئے تو نگران حکومت ہی یہ سارے مشکل کام کرے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ ٹی وی چینلز پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے تو حکومت آپ کی ہے، آپ نے گرفتار کرنا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ صرف مسلم لیگ نون کی بات ہی نہیں، بلکہ پیپلز پارٹی بھی ان میں شامل ہے، اور دوسری جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ بھی بیانات تو دیتی ہیں کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو، لیکن یہ پی ڈی ایم کی حکومت اتنی ہمت نہیں کر رہی کہ عمران خان کو گرفتار کرے، اور ملٹری کورٹس تو بعد کی بات ہے، پہلے انہیں سول عدالت میں پیش کرے۔ اصل میں پی ڈی ایم کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر ان کے اس ٹینیور میں، یعنی کہ جو 1 مہینہ رہتا ہے، اگر گرفتاری ہو عمران خان صاحب کی، تو ان کی دوسرے کیسز میں ہو، توشہ خانہ کیس میں یا القادر ٹرسٹ کیس میں۔ تو اگر عمران خان صاحب کا 9 مئی کے واقعات میں ان کی گرفتاری نہیں ہوتی یا ان کا ٹرائل نہیں ہوتا، تو جو باقی 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں جو حراست میں ہیں، تو حکومت کو ان کو بھی آزاد کر دینا چاہیے، کیونکہ حکومت کے بقول اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے بقول ایویڈنس موجود ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوتی اور ان کا ٹرائل نہیں ہوتا 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں، تو باقی بھی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ حکومت عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ نگران حکومت آئے اور پھر وہ عمران خان کو گرفتار کرے اور ان پہ کیسز چلیں، ملٹری ٹرائل یا سول ٹرائل جو بھی ہے عمران خان صاحب کا ہو، میدان خالی ہو، الیکشن جیتیں اور دوبارہ سے وہ مزے لینے کے لیے اقتدار میں آ جائیں، لیکن مشکل کام ان کو نہ کرنے پڑیں۔ یہ دوگلا پن ہے حکومت کا۔ تو یہ ایک عام شہری کی، اور بہت سے پاکستانی شہری ہیں جو درد رکھتے ہیں 9 مئی کے واقعات کا، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے، اور ان کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں۔ القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ یا فارن فنڈنگ کیسز ہوں، ان میں اگر عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی کمپرومائز کیا جانا چاہیے۔ اس حد تک تو بات سچ ہے کہ عمران خان صاحب نے واقعی 1 سال کے دوران لوگوں کی ذہن سازی کی، انہوں نے لوگوں کو آرمی کے خلاف اکسایا، پہلے میر جعفر میر صادق کہتے رہے اور جنرل باجوہ کو اٹیک کرتے رہے، پھر جب جو موجودہ آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کی تعیناتی کا معاملہ آیا تو عمران خان صاحب نے اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی، اور دھرنے دیے، مظاہرے کیے، جلسے کیے، اور تعیناتی روکنے کی پوری کوشش کی، اور جب تعینات ہو گئے تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب باز نہ آئے، پھر ڈی جی سی پہ قتل کے الزامات لگاتے رہے ڈائریکٹلی، اور اس کے بعد 1 سال تک انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد عدالت میں بیٹھ کے انہوں نے پھر ایک بار پھر آرمی چیف کو اٹیک کیا تھا۔ تو اس حد تک تو بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ہی فوج کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب ہیں یا جو بھی دوسرے لوگ، ان کو فی الفور اریسٹ کرے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ناظرین عثمان بزدار کی۔ تو نیب لاہور نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عثمان بزدار کو گرفتار کیا جائے گا، ان پہ کافی سارے کیسز ہیں کرپشن کے، اور نیب نے بارہا ان کو بلایا لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ تو اب نیب لاہور کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ عثمان بزدار کی گرفتاری کی جا سکتی ہے، اور جب عثمان بزدار کو گرفتار کیا جائے گا تو عثمان بزدار ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ عثمان بزدار وعدہ معاف
گواہ بن سکتے ہیں فراق گوگی کے خلاف، بشرا بیگم کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف۔ عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور فراق گوگی کے کہنے پہ، ان کے آرڈرز پہ جو عثمان بزدار نے اللیگل کام کیے وہ ان کا اعتراف کریں گے۔ عثمان بزدار کی گرفتاری کے بعد بشرا بی بی کے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں گی، فراق گوگی ملک سے باہر ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ عمران خان صاحب کے جو پرسنل سیکرٹری اعظم خان، ان کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ تو عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے۔ عمران خان صاحب کے آفیشیل میٹرز ہوں یا پرسنل میٹر، اعظم خان ایک بات جانتے ہیں۔